بدگمانی اور غیبت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ رد بد مذہب بھی اس میں شامل ہے؟ رد بد مذہب غیبت کے حکم میں نہیں ہے. غیبت اشد کبیرہ ہے، سخت ناجائز و حرام ہے. یہاں تک آیا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. لیکن غیبت کے معنی کو سمجھنا چاہیے. غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی کے اندر ایسی بات جو لوگوں سے مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، اور وہ واقعی اس کے اندر وہ بات ہے، جس بات کا ذکر کرنا اس کو ناگوار ہو اور اس کے ذکر سے اس کو تکلیف ہو، اس کے سامنے ہاتھ کے اشارے سے یا کسی طور پر یا زبان سے سامنے یا پیچھے وہ بات ذکر کی جائے، یہ غیبت ہے. یہاں سے پتہ لگا کہ اگر وہ بات خود ظاہر ہے یا اس کو بتائے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی شرعی عورت اس کو بتانے پر موقوف ہے، تو اس صورت میں بتانے کی اجازت ہے. اور یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یہ مفہوم ہے کہ فاسق کی غیبت نہیں ہے. اس مفہوم کو موضوعات کبیر میں حدیث کے طور پر ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ لا غیبت لفاسق، فاسق کی غیبت نہیں. یہ ان لفظوں کے ساتھ حدیث مروی نہیں ہوئی، لیکن اس کا معنی صحیح ہے کہ حضور نے یہ فرمایا اترعبون عن ذکر الفاسق متى يعرفه الناس اذكروه في بما فيه. کیا فاسق معلن کے ذکر سے تم پرہیز کرتے ہو؟ کب لوگ اس کو پہچانیں گے اس کے اندر جو اس کی برائی ہے، اس برائی کے ساتھ اس کا ذکر کرو تاکہ اس کو لوگ پہچانیں. اس سے یہ پتہ لگا کہ بد مذہب جو فاسق سے بدتر ہے، اس کی بد مذہبی سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اور اس کا رد کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اس کا ذکر اگر شرعی تقاضا ہو تو کرنا ضرور ہے، اور اس سے بعد رہنا یہ ناجائز و حرام ہے اور دین میں یہ مداہنت ہے. اور یہاں سے یہی پتہ لگا کہ اگر کسی کی پہچان کے لیے اس کے اندر ایسا وصف جو کہ بظاہر قبیح ہے لیکن اس کی پہچان اس پر موقوف ہے، تو اس طور پر پہچان کرانے کے لیے جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. جیسے کہ محدثین احول، اعرج، بدیر، اعمی، آشا، آمش وغیرہ کے ناموں سے راویوں کو یاد کرتے ہیں. اور جیسے آشا یہ ایک صحابی تھے اور بڑے شاعر بھی تھے، ان کا لقب ہے. تو اس طور پر کسی کو اگر پہچان کرانا ہے
کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ شخص ایسا ہے، مثلا کانا ہے یا لنگڑا ہے یا لولا ہے، اگر پہچان اسی پر موقوف ہو. اور جس طور پر یہ ہے، اسی طور پر یہ ہے کہ کسی سے ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے بد مذہب کا بھی حکم ذکر گزرا اور فاسق کا حکم گزرا. اسی طور پر اگر یہ ہے کہ کوئی شخص شریر، بدماش یا ڈاکو یا زانی ہے تو لوگوں کو اسے ڈرانے کے لیے اس وصف کا ذکر کر دے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور ایک یہ ہے کہ کسی کا حکم پوچھنا ہے مفتی کے پاس تو اس وصف کو ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے جبکہ اس کا حکم معلوم نہ ہو اور بغیر بتائے چارہ نہ ہو. اور بہتر یہ ہے کہ نام سے ذکر نہ کرے بلکہ زید اور امر کر کے اس سے جو ہے اس کے بارے میں حکم پوچھے. اور ایسے ہی یہ ہے کہ حاکم کے یہاں کسی کی شر یا کسی سے کوئی نقصان متوقع ہے یا وہ نقصان پہنچاتا ہے تو مدد کے لیے، فریاد کے لیے اس کے پاس جائے، اس کا ذکر کرے. یہ بھی قیمت محرمہ میں نہیں ہے. اور کسی نے اگر ظلم کیا ہے تو شکایت کے طور پر اس کا وہ ظکر کرے. یہ بھی قیمت محرمہ میں نہیں ہے. قیمت محرمہ یہی ہے کہ کسی کے اندر جو وصف قبیح ہو اور وہ مستور ہو اور وہ اس کو بے وجہ بلا ضرورت شرعیہ اس کا افشا کرے، یہ شرع کو پسند نہیں ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس شخص کی برائی جو اس کی حد تک ہے، اب اس کا ذکر کیا جائے گا، وہ برائی متعدی ہوگی اور اسپریڈ ہوگی، پھیلے گی اور لوگوں میں برائی پھیلے اور معاشرہ اور سوسائٹی خراب ہو. یہ شریعت اس بات کو سخت ناپسند فرماتی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بری بات کا اعلان پسند نہیں ہے مگر یہ کہ وہ شخص کہ جس پر ظلم ہوا وہ شکایت کے طور پر یا استغاثے کے طور پر وہ کر سکتا ہے. اور ایسے ہی یہ بھی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ بین المؤمنین، ان کے لیے قرآن کریم میں یہ آیا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں میں برائی اور بے حیائی عام ہو جائے، ان کو اللہ نے وعید سنائی. تو یہ غیبت کے بارے میں ہے. اور بدگمانی بے وجہ شرعی، کسی مسلمان پر بدگمانی جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی وجہ شرعی ہو تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان من الحزم سوء الظن، احتیاط کے طور کے قبیل سے یہ ہے کہ آدمی، انجان آدمی کہ جس سے کبھی کوئی سابقہ نہیں ہے، معاملات وغیرہ میں جو ہے اس کے اوپر آنکھ دیکھ کر کے اور آنکھ میچ کر کے بالکل جو ہے اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ احتیاط کے قبیل سے یہ ہے کہ اس پر بھروسہ نہ کرے. یہ بھی ایک طرح کا سوء ظن ہے.